لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی. جب مدینہ سے چلے تھے ایک مسکان لے کر چلے تھے, ایک حوصلہ لے کر چلے تھے, مگر اس میدان میں آنے کے بعد تیرے آنکھوں سے آنسو کے قطرات ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میرے پیارے ساتھیوں سنو, اس زمین کو میدان کربلا کہا جاتا ہے. یہی کوئی زمین ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا. یہی کوئی زمین ہے جہاں میرے بیٹے حسین کے کجا پہ رکھے جائیں گے. یہی کوئی زمین ہے جہاں میرے بیٹے حسین کے خیمے لگائے جائیں گے. اسی زمین کو کربلا کہا جاتا ہے. وہ جو تم دیکھ رہے ہو نا, وہ پانی اپنے آپ میں جو نہر دیکھ رہے ہو, اسی کو نہر قرآن کہا جاتا ہے. اس پر اس طریقے سے پابندی لگائی جائے گی, اس پر اس طریقے سے اپنے آپ میں پہرا لگایا جائے گا. لوگ یہ اعلان کریں گے کہ اس نہر قرآن سے اگر کوئی رزیل سے رزیل جانور پانی مانگے تو اسے پلا دو, کوئی کتا پانی مانگے تو اسے پلا دو, کوئی سور پانی مانگے تو اسے پلا دو, مگر خاندان اہل بیت کے چشم چراغوں کو ایک قطرہ پانی نہ دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو کے قطرات کو لے کر میدان کربلا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں, اے لوگوں سنو, اس زمین ہے جسے زمین کربلا کہا جاتا ہے. اسی زمین پر میرے بیٹے حسین کو شہید کرنے کے بعد اس کے جسم سے کپڑوں کو جدا کیا جائے گا. میرے بیٹے حسین کے ننگے جسم پر کوڑوں کی ٹاپوں سے اس کے جسم کو اپنے آپ میں کچلا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر لاؤ مسلمانوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہیں کرتے کہ رب کائنات میرے بیٹے حسین کو اس امتحان سے بچا لے, میرے بیٹے حسین کے اوپر سے یہ اپنے آپ کے امتحان کو ہٹا لے. حضرت علی میدان کربلا میں جا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہی دعا کرتے ہیں, اے رب تبارک و تعالیٰ, جب میرا بیٹا حسین کی زمین کربلا پر پہنچے تو میرے بیٹے حسین کو صبر دینا, استقامت دینا. یہی وجہ ہے مسلمانوں میرے آقا نے صبر کی دعا کی ہے, فاطمہ الزہرا نے صبر کی دعا کی ہے, حضرت علی نے صبر کی دعا کی ہے. جانتے ہو جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین پہنچے ہیں, جوان بیٹے کا لاش اپنے آپ کے کانٹے پر اٹھا رہے ہیں, صبر و استقامت کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں. اے مسلمان بھتیجے کی لاش اٹھا رہے ہیں, صبر و استقامت کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ معصوم علی اصغر کے لاش کو اپنے آنکھوں میں اٹھاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں. دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں, اے دنیا والوں, زندگی میں کتنی بھی مصیبت آ جائے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو, صبر و استقامت کے دامن سے وابستہ رہو. جب نبی کے دین کے معاملے میں بات آ جائے تو اپنی جان کی قربانی کو دے کر دین مصطفیٰ کی حفاظت کر کے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہدائے کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات محترم, کہنے کا مقصد یہ ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی کی تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز رسول نے میدان کربلا میں جا کر کس طریقے سے دین اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے. آج ہم مسلمان ہیں, کربلا کی داستان کو سنتے ہیں, مگر داستان کربلا کو سن کر ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کان سے نکال کر پھینک دیا کرتے ہیں. جس سے نوجوان تھا حضرت امام حسین کے ذکر کو سنے گا, صحابے کے ساتھ کہتا ہو مسلمانوں ہماری کبھی نماز قضا نہ ہوگی, ہم کبھی دین مصطفیٰ کے وقار کو مجروح نہ کریں گے. کیونکہ آج یہ مسلمانوں مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے نا تو ان لوگوں کی قربانی کی بنیاد پر پہنچا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ مذہب اسلام بڑی آسانی سے ہم تک پہنچ گیا ہے. مذہب اسلام بڑا آسان مذہب ہے. نہیں مسلمانوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مذہب اسلام بڑا اچھا مذہب ہے. مذہب اسلام نے دنیا کو ایک انسانیت کا پیغام دیا ہے. آج کچھ لوگ ہم پر شک کر دیا کرتے ہیں, ہم پر شبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اپنے وطن عزیز کے تمام بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ملک ہندوستان کی زمین پر رہنے والے اپنے اور بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, میرے وطن میں رہنے والوں, میرے عزیز بھائیوں, اپنے آپ میں اپنا دشمن نہ سمجھو. حقیقت میں جب بھی خون کے قطرات کو گرانے کی بات آئے گی نا, جب وطن عزیز کے لیے گردن کٹانے کی بات آئے گی تو سب سے پہلے مذہب اسلام کے ماننے والے اپنی گردن کو کٹاتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی آپ نے دیکھا تھا نا کہ جب
पाकिस्तानियों ने मुल्क हिंदुस्तान के वकार को मजबूत करने की कोशिश की, मुल्क हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू पर हमला करने की कोशिश की। तो ऐ मुसलमानों, इसी भारत की एक बेटी जो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली सूफिया कुरैशी ने इस तरीके से मज़हब इस्लाम के वकार को ऊंचा करते हुए दुनिया को पैगाम दिया था कि मज़हब इस्लाम एक इंसानियत का मज़हब है, मज़हब इस्लाम एक मोहब्बत का मज़हब है, मज़हब इस्लाम एक भाईचारगी का मज़हब है। सूफिया कुरैशी ने अपने जान को ऐ मुसलमानों अपने हथेली में रखकर उन पाकिस्तानियों की औकात को बता दिया कि हम मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और मुसलमान जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क से बहुत मोहब्बत किया करता है, उस मुल्क से बहुत प्यार किया करता है और मुल्क के नाम पर अगर कभी जान देने की बात आई तो मुसलमान अपने वतन अजीज के लिए अपने खून से खतरात को जारी करता हुआ। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, तकबीर,